بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام صحابیت و شان صحابہ رضی اللہ عنہم اور سب و شتم پر وعید و شدید۔ جس واقع ہجرت نے تاریخ اسلام کا دہارا موڑ کر رکھ دیا، اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کیا قربانیاں دیے، ان کی تفصیلات بڑی ہی ایمان افروز ہے، مگر کس کس کا کیا کیا واقعہ ذکر کرے۔ ان انسانی شکل فرشتوں نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو پھر اپنی دولت و جائیداد اور احباب و اولاد تو کیا، اپنی جانیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار آبرو پر اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی انہی قربانیوں، یاد الہی میں شب بیداریوں اور اتباع و حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی بلند درجات پر فائز ہوئے۔ ہم یہاں مجموعی طور پر مقام صحابیت اور شان صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کچھ آیات اور چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ بھی ہوا، ایسے سعادت مند انسان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ شرف صحابیت اتنا بلند مقام ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی بہت ہی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد الہی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت حاصل کرنے والے اور وہ لوگ جو خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ اور سورہ الفتح کا کثیر حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی اور دوسری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد الہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیات کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر وہ آیات نازل ہوئی ہے جو میرے لیے روئے زمین کی تمام دولت سے بھی زیادہ محبوب و عزیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر پڑھ کر سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مبارکے دیے، اور ساتھ ہی پوچھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیات 5 نازل کر کے فرمایا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گناہوں کو ختم کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم کامیابی ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں مقام حدیبیہ پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ آنے والے 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت رضوان لی۔ اس بیعت میں شرکت کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح کی آیات 18 میں
فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان ایمان والے صحابہ رضی اللہ عنہم سے راضی ہو گیا جو ببول کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور اسی بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، ان صحابہ میں سے کوئی ایک شخص بھی نار جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ سورہ الفتح کی آخری آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد ربانی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں بڑے نرم و مہربان ہے۔ آپ انہیں رکوع و سجود کی حالت میں دیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ سجدوں کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہے، ان کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس نے پہلے انگوری نکالی پھر مضبوط ہوئی اور اپنی بالیوں پر سیدھی کڑی ہو گئی، جو کسانوں کو تو بھلی لگتی ہے مگر کفار اس کی وجہ سے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر صرف انہی آیات پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اتنے بلند مرتبہ اور سعادت مند اولیاء اللہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض و کینہ رکھنا، انہیں برا بلا کہنا اور لعن طعن کرنا کتنا بڑا فعل ہے۔ یہ کم از کم کسی مسلمان سے تو نہیں ہو سکتا۔ جبکہ مزید برآں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ایک ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہے میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ للہ خرچ کر دے تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مٹھی دانے صدقہ کرنے بلکہ اس سے آدھے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ طبرانی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس شخص نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیے اس نے مجھے گالیاں دیے، اور جس نے مجھے گالیاں دیے اس نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیے۔ غرض مذکورہ صدر آیات قرآنیہ اور ان حدیث نبویہ کے پیش نظر اہل علم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینا اور لعن طعن کرنا کفر قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول میں نقل کیا ہے فقہائے کوفہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینے والے کو قتل کرنے اور رافضہ کو کافر قرار دینے کا قطعی فتویٰ دیا ہے۔ محمد بن یوسف فریابی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا نہ ہاتھ لگایا جائے گا بلکہ اسے کسی لکڑی کے ذریعے گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ قاضی ابو یعلا نے کہا ہے فقہا کے نزدیک جو شخص حلال سمجھ کر صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے، اور جو حلال تو نہ سمجھے مگر گالی دے وہ فاسق ہے۔ اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ یا نبی سمجھے اور یہ یقین رکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غلطی سے وحی اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے تھے اور صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے، اور اسے کافر کہنے میں توقف کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو ناقص قرار دے یا باطنی تعویلات کا زعم رکھے جیسا کہ کرامت باطنیہ اور تناسخیہ کا خیال ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ جو شخص
شخص صحابہ پر بخل، بزدلی، کم علمی اور عدم زہد کے الزام لگائے وہ کافر تو قرار نہیں دیا جائے گا مگر وہ سزاوار تعزیر ہے۔ مطلق لعن طعن کرنے والوں میں سے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 10-15 صحابہ رضی اللہ عنہم کے سوا باقی سب مرتد یا فاسق ہو گئے تھے، وہ بھی کافر ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ الغرض گالی دینے والوں میں سے کچھ صاف کافر ہے اور بعض کے کفر میں تردد کیا گیا ہے، اور بعض پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔